مسعود اظہر گلگت بلتستان میں ان کو دیکھا گیا ہے، جہاں سے اوبیسلی بھارت کی طرف سے یہ ہے کہ ایک نئے فرنٹ کی پلاننگ کا آپریشن سندور اس کی وجہ خود پاکستان نے دی ہے۔ اب بات اس کی ہمارا تو کام آدھا کام ہوا ہے، اب پاکستان کو کرنا ہے۔ بار بار یہ کہہ چکا ہے اور یہ کرے گا۔ ہم خون دیکھ دیکھ کر پاگل ہو چکے ہیں۔ اگر تم ہمارے راستے میں آؤ گے اور اگر ہم نے تمہاری طرف توجہ کر لی، اللہ کی قسم۔ مالک نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے، سیکورٹی تعاون بڑھایا اور انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کیا۔ مائی گاڈ، ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے مسعود اظہر، اس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ گلگت بلتستان ریجن کے اندر ہے۔ سو اٹ مینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بہاول پور میں نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اب کوئی امن کی بات نہیں ہوگی، کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی، کوئی ٹاکس نہیں ہوں گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہ ہم نے دیکھو میسائل مار دی ہیں ان دا ہارٹ آف پاکستان، پنجاب کے اندر، لاہور میں، سندھ میں بھی ہر جگہ پہ ہم نے مار دی، بلوچستان میں بھی مار دی۔ تو یہ ایسکلیٹ کرتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، خدا مجھے معاف کرے۔ کہ جیش محمد کے جو چیف ہیں وہ افغانستان میں، شاید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسے انڈیا کے حوالے کر دیں گے اگر ہم بس ہوا نکل گئی۔ یہ آپریشن سندور چل رہا ہے تو پھر کیوں چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کی تیاریاں ہیں۔ یہ انٹیلیجنس کا جو اکٹھا کرنا، بتانا، باتیں کرتے رہنا، اور یہ آپریشن سندور کی تیاریاں ہیں۔ وہ یہ نا وہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، تو کہنے کی بات صرف یہ ہے مودی کی پاپولیرٹی جہاں ہوگا تو اس کی پاپولیرٹی 21 پارٹی۔ توبہ توبہ توبہ، برباد 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 کر دی۔ جے ہند دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کیس اسپیشل نیوز میں۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے ہائی لائٹ میں دیکھا، بھارت نے آتنکواد کے خلاف پاکستان کو جو سندیش دیا ہے وہ تو ایک شروعات ہے۔ اور دوستو، پہلگام آتنکی حملے کے جواب میں پاکستان اور پی او کے میں 9 آتنکی ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر بھارتی سینا نے جو ستیکتا دکھائی ہے، اس میں قریب دوستو 100 سے زیادہ آتنکی مارے گئے ہیں۔ اور اس حملے کی وجہ سے دوستو پاکستان بوکھلا گیا ہے۔ اور دوستو، بھارتی سینا نے یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پر اب خطرہ منڈرا رہا ہے، کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپریشن سندور 2.0 میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو پاکستان سوچا بھی نہ ہو۔ اور وہیں دوستو، بھارت نے تو اسپشٹ کر دیا ہے کہ آتنکواد کو پناہ دینے والوں کے لیے اب کوئی بھی راحت نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، آپریشن سندور 2.0 کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا میں اور پاکستان میں ہڑکمپ مچ گیا ہے۔ تو دوستو، بھارت کے اس ایکشن کے بعد اب عاصم منیر بھی چپ ہو کر بیٹھا ہے۔ تو چلیے دوستو، آپ لوگ پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن انت تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن کیا ہے، اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ دوستو، بیل آئیکن کو بھی آن کر لینا، میں جب بھی اپنا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، آپریشن سندور 2.0 کو سن کر پاکستانی میڈیا میں کیا چل رہا ہے، آپ لوگ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو ملتا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر، جب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔ مسعود اظہر گلگت بلتستان میں ان کو دیکھا گیا ہے، جہاں سے اوبیسلی بھارت کی طرف سے یہ ہے کہ ایک نئے فرنٹ کی پلاننگ کا خوف ہے۔ اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار، یو این اور واشنگٹن جو ہے وہ ان کے ہائی لیول دورے پر وہ جا رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان گلوبل اسٹیج پر اپنا کیس افیکٹولی رکھ پائے گا؟ کیا یہ ڈیولپمنٹس کی ٹائمنگ ایک نئی جیو پولیٹیکل جو ہے ایکویشن کی طرف اشارہ ہے؟ اس سب کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جی ڈاکٹر قمر ٹیمہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جو مسعود اظہر ہیں ان کو گلگت بلتستان کے جو سکردو ایریا ہے وہاں پہ دیکھا گیا، یعنی پاکستان کے اندر ایل او سی کے قریب، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہنا ہے کہ وہ کلوزلی ٹریک کرے ہیں مسعود اظہر کو، لیکن پاکستان میں اس کی لوکیشن کے حوالے سے ہمیشہ انکار ہی کیا گیا ہے۔ آپریشن سندور 2.0 اس کی آج کل بات چل رہی ہے کہ جناب یہ ہے، انڈینز کہتے ہیں کہ جناب ہم ڈھونڈ رہے ہیں یا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ جو اس وقت جیش محمد جو کہ ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے مسعود اظہر، اس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ گلگت بلتستان ریجن کے اندر ہے۔ سو اٹ مینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بہاول پور میں نہیں ہے۔
وہ بھاولپور میں نہیں ہے, وہ گلگت بلتستان کے ایک ریجن کے اندر ہے, اور انہوں نے کچھ فوٹیجز وغیرہ بھی جاری کی ہیں. اب پتہ نہیں ان فوٹیجز کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. یہ ڈفرینٹ انڈیا جو ہے وہ کشمیری جو لیڈر ہے, جیسے یہ سیف صلاح الدین ہے, ان کی انہوں نے فوٹیج جاری کی کہ یہ G10 میں کہیں ہوتے ہیں, اسلام آباد کے اندر ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رہتے ہیں. اب پوائنٹ یہاں پہ دیکھیں بڑا سیدھا سا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کیوں اگر خبر جاری کرے گا, اگر فار ایگزامپل جیش محمد کے چیف مسعود اظہر ادھر ہیں فار ایگزامپل, کیوں خبر دے گا؟ ایک بات, اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی خبر یہ to give a message to the intelligence to give a message to the people of Pakistan کہ ہم وہاں پہ ٹریک کر رہے ہیں, ہم وہاں پہ ٹریک کر رہے ہیں. کن کو ٹریک کر رہے ہیں؟ ہم اسٹل ایسے گروپس کو ٹریک کر رہے ہیں. سو دس از فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں ان گروپس کو کہ آپ ہماری نظروں سے دور نہیں ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ, یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے, ہم آپ کو ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں. تیسری اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا یہ پیغام دے رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس سفیشینٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے, جو ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو گروپس ہیں یہ کہاں پہ. آپ کو یاد ہوگا, یا اس کا ایک اور میننگ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کے فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجھے یہ پتا ہے کہ جیش محمد کے جو چیف ہیں وہ افغانستان میں, شاید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسے انڈیا کے حوالے کر دیں گے اگر ہمیں ملا. کچھ اس طرح کی بات بھی انڈین میڈیا رپورٹ کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو, میں ایسے فیکٹس کو میں نے نہیں اسٹڈی کیا. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان دس ٹیکسٹ, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ شاید انڈیا حملہ کر سکتا ہے, اینڈ دیٹ کوڈ بی آپریشن سندور 2.0. اب اس کے ملٹیپل میننگز ہیں, ملٹیپل اس کے وہ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں, پہلی بات کہ وہ کیوں حملہ کرے گا انڈیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سندور جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے, اٹس کنٹینیوئنگ پروسیس, یہ ابھی ختم نہیں ہوا آپریشن سندور. یہ ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اب اگر آپریشن سندور چل رہا ہے اور یہ ایک مسلسل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کو اگر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیسے چل رہا ہے, تو اس کے لیے وہ اس طرح کی خبر دے رہے ہیں. پھر ایک اس کی اور لاجک بھی ہے کہ ہمیں انڈین عوام کو ابھی یہ کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے, ابھی ہم نے پراپر بدلہ نہیں لیا. اور جو نریندر مودی صاحب نے بہار میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی, اف یو ریمبر, الیکشن پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو چن کے وی ول فائنڈ دیم, وی ول ٹریک دیم, اینڈ ہم ان کو جو جا کے وہ جہاں پہ بھی ہمیں کرنا پڑا ہم اس کو ماریں گے. یہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ ہے تو پھر ہم اس کو کیسے یہاں سے مینیج کریں گے. سو مسعود اظہر از اے ویری امپورٹنٹ پرسن فار انڈیا, اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی موقع جانے دیں گے جس موقع سے وہ یہ کہہ سکیں کہ بھائی مسعود اظہر اس کے ہے یہاں پہ نہیں ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کچھ نہیں ہے, تیاریاں شروع ہیں اور کچھ وقت لگے گا, لیکن انڈیا یہ آپریشن سندور 2.0 کرے گا فار گیونگ کانفیڈنس ٹو ایئر فورس, انڈین ایئر فورس, انڈین IAF کو, فار گیونگ کانفیڈنس ٹو انڈین پیپل, فار ہیونگ دس پرومس کہ جن نریندر مودی صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپریشن سندور چل رہا ہے تو پھر کیوں چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے, تو یہ بیسیکلی اس کی تیاریاں ہیں. یہ انٹیلیجنس کا جو اکٹھا کرنا, بتانا, باتیں کرتے رہنا, اور یہ آپریشن سندور کی تیاریاں ہیں.